بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید پلید ہے، ناپاک ہے، شرابی ہے، وہ مسلمانوں کا رہنما بننے کے قابل ہی نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر باطل کے آگے ہم نے سر جھکا لیا تو قیامت تک اسلام کا نظام بگڑ جائے گا، اس لیے انہوں نے یزید کے ہاتھ بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ہم نے یزید کی بات نہ مانی تو اب یہ بہت قتل و غارت کرے گا اور مدینہ میں جنگ نہ ہو، تو انہوں نے مدینہ پاک کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنا قافلہ لے کر، جس میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، مکہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے امام حسین علیہ السلام نے معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے 2 صاحبزادے ان کو کوفہ روانہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حالات کچھ بہتر تھے۔ کوفہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ بیعت لی۔ پھر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں آ جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ خط پڑھ کر اپنا قافلہ لے کر کوفہ روانہ ہوتے ہیں، جس میں 82 لوگ شامل تھے۔ یہ حسینی قافلہ کوفہ سے کچھ دور تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی۔ ادھر سے حسینی قافلہ اپنے سفر میں تھا اور دوسری جانب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ان کی خبر امام حسین علیہ السلام کو راستے میں ہی ملی۔ حضرت حسین علیہ السلام کے قافلے کو روک لیا گیا۔ یہ روکنے والے گھوڑ سوار 1000 لوگ تھے۔ ان گھوڑ سواروں نے کہا کہ ہمیں یزید نے بھیجا ہے، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم لڑائی یا جنگ کرنے نہیں آئے۔ اگر تم پسند نہیں کرتے کہ ہم کوفہ جائیں تو ہمیں راستہ دے دو کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ان گھوڑ سواروں نے حسینی قافلے کو میدان کربلا میں پہنچا دیا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا شہادت کا مقام کربلا ہی ہے۔ 2 محرم کا دن تھا۔ کھانا پینا، پانی سب بند ہو چکا تھا۔ نہر فرات کا پانی بھی روک دیا گیا تھا۔ اب ایک ایک کر کے چشم و چراغ شہید کیے جانے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ 10 محرم کا دن ہے اور عصر کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی ذوالفقار تلوار لے کر نکلتے ہیں اور بہت سے یزیدی مار ڈالتے ہیں۔ آخر کار آپ پیاسے تھے، کئی دنوں کے بھوکے تھے اور آخری سجدہ نماز عصر کا ادا کرتے ہیں تو تیروں سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، شہادت کے بعد ان کا سر اقدس نیزے پر اٹھایا گیا، تب بھی آپ کی زبان مبارک پر تلاوت جاری تھی اور گوشہ رسول اللہ نے اپنا دین بچا کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کر دی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔